ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ میں اپنا آخری سوال کرنا چاہوں گا، اور عموماً یہ سوال بھی ہر ایک انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے جو دنیا میں مذہبی لوگ ہیں ان کو دیکھتا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو دعوت ہے، جو اسلام کی دعوت ہے، اس کے حوالے سے قرآن واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہماری تطہیر کے لیے، ہماری پاکیزگی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مذہب کا جو اصل مقصد تھا وہ انسان کی تطہیر تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مذہب کو ایز اے ٹول بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لوگوں کو، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس مذہب کی بنیاد پر قتل بھی کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کہ جہاں پہ ایک چیز کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی چیز سے بچنے کی ہی عافیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میرے انڈرسٹینڈنگ میں جیسے مسلمانوں میں، جیسے مسیحیوں میں، جیسے یہودیوں میں، جیسے ہندوؤں میں اور دوسرے لوگوں میں، ویسے ہی ملحدین میں دو طرح کے لوگ، ایک اچھے لوگ ہیں اور ایک برے لوگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کون اچھا ہے کون برا ہے، تو میں تو سبھی کو اچھا مانتا ہوں، اور میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کامیاب، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ وہ بات مانیں جو صحیح ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ نے مثال کے طور پر 25 سال کی عمر میں مان لی تھی، آپ اس پہ آپ ضد کریں؟ یہ تو نہیں چاہتے نا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر مرتے دم تک آپ سچائی کا ساتھ دیں، تو برادرم، آپ نے آدھی بات اگر سمجھ ہی لی کہ مذہب اصل میں صحیح پیغام دے رہا ہے، پاکیزگی کا پیغام دے رہا ہے، تو اس میں مذہب کی کیا غلطی ہے کہ اس کے ماننے والے اس سے الٹ عمل کر رہے ہیں؟ یہ تو دین مذہب کا مقدمہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے۔ میں آنیسٹلی، میں ملحد ہونے کے قریب ہوتا اگر واقعہ اس سے مختلف ہوتا۔ یعنی اگر مجھے یہ نظر آتا کہ یار، اتفاقی طور پر میں اور یہ سارے کروڑ کروڑ مسلمان ماؤں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ کروڑا لوگ ہندو پیدا ہوئے ہیں، وہ کروڑا لوگ مسیحی پیدا ہوئے ہیں، تو اب الحمدللہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں جو مسلمان ہیں، تو میں بہت کنفیوز ہوتا۔ تو یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے وہ ہیں کہ جو اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنے، ماننے اور عمل کرنے والے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو غلط کرنے والے ہیں، جو اس کے الٹ ہیں۔ تو جس نے اپنے حالات میں جیسا رویہ اختیار کیا اسی کے مطابق وہ جواب دہ ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس نظریے کو کہ جو سچائی کو پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے حوالے سے دیکھیں کہ جو اس کے بظاہر ماننے والے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے بلکہ وہ تکبر میں مبتلا ہے، ایک غلط انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹے سہاروں پر کھڑے ہیں۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی تنقید قرآن بھی ان مذہبی لوگوں پر کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بدقسمتی سے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اہل مذہب کی ایک بڑی تعداد، جن کو پیدائشی طور پر وراثت میں ایک مذہبی انڈرسٹینڈنگ ملی، انہوں نے اس کو صحیح طرح سے کھلے ذہن کے ساتھ دیانتداری سے سمجھنے کی زحمت دوبارہ نہیں کی، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو بھائی، آپ آگے بڑھیں نا، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، اس نظریے کو، سچائی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کو قبول کریں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کریں کہ یار، میں 30 سال تک ملحد رہا تم لوگوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارا دین اور جو میرا بھی دین ہے یہ ایک سچا دین ہے، اس کو صحیح طرح سے ماننے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی عافیت ہے، اور انسان اس کے نتیجے میں بہترین انسان بنتا ہے۔